اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوہکم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا۔ یہ آیت سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس آیت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا اور بنی اسرائیل کی سرکشی کا ذکر ہے، اس لیے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ اسراء اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی جو اسراء کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلنا، جو اسراء اور معراج ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں پہلی شروعات کی آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 7 تک میں بنی اسرائیلیوں کی حماقت کا، ان کی سرکشی کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں بتلایا کہ ان احسنتم احسنتم، اے بنی اسرائیلیوں اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اپنے نفس کے لیے اچھا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے تو اس میں اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اپنے نفس کے لیے ہی برا کرو گے۔ اور یاد رکھو کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، یاد رکھو کہ جب دوسرا وعدہ آ جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، لیسوء وجوہکم، تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، ولیدخلوا المسجد کما دخلوا اول مرۃ، اور وہ مسجد میں گھس کر داخل ہو کر اسی طرح سے توڑ پھوڑ کریں گے جس طرح سے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ ولیتبروا تتبیر ما علوا تتبیرا، اور یہ لوگ اس میں گھس کر اس کی توڑ پھوڑ کریں گے، اور جتنا وہ بگاڑ سکتے ہیں بگاڑیں گے، اور سرکشی کریں گے، طغیانی پہ اتر آئیں گے، اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو یہاں پہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ پہلی مرتبہ، تو پہلی مرتبہ بخت نصر جو بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیلیوں کی سرکوبی کی تھی، یہ تقریباً 70 عیسوی میں بنی اسرائیلیوں کی سرکوبی کی تھی۔ جو بنی اسرائیل جو بیت المقدس پہ جن کا قبضہ تھا، یہاں پہ مسجد سے مراد ہے بیت المقدس، جو مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے جب بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اپنے حافظوں کو، یہاں تک کہ جو وہاں علماء تھے ان کی ناقدری شروع کر دی، اور تو ان لوگوں نے بخت نصر جو بادشاہ تھا اس نے ان پر چڑھائی کی اور ظلم کیا، اور پھر ان کے جو بنی اسرائیل کے جو رہنما تھے، جو علماء تھے، جو حافظ تھے، جو تورات کے حافظ تھے، جتنے بھی تورات کے حافظ اس وقت موجود تھے ان سب کو قتل کر دیا ظالمانہ طور پر، اور مسجد اقصی میں گھس کر مسجد کی توڑ پھوڑ کی، یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو بھی تہس نہس کر دیا ان لوگوں نے۔ اسی کی طرف ذکر ہے کہ اگر تم پھر نہیں سدھرو گے، اے بنی اسرائیلیو اگر تم پھر نہیں سدھرو گے اور تم پھر اگر نیک عمل نہیں کرو گے تو پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوگا، اور پھر دوسری مرتبہ آخر میں وہ لوگ نہیں سدھرے، تو دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کو امت محمدیہ کے ذریعے سے مغلوب کیا، اور امت محمدیہ کو وہ لوگ ٹیکس دیتے رہے، اور ان کے ہاتھوں جو ہے اللہ رب العالمین نے فتح کیا اور ان کو مغلوب کیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کی بربادی کا اور ان کی ناکامی کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہی چیز تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر تم بھی، وہ تو بنی اسرائیل تھے، اگر ہم بھی اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اگر ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر ہم اچھا کام نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے ہے، اگر ہم برا کام نہیں کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ہے، اور اگر ہم نے دین شریعت کو پامال کیا، اس پہ عمل نہیں کیا،
تو یہ سمجھ لو کہ ہم پر بھی کوئی ظالم حکمران بادشاہ بن جائے گا اور ہماری وہ چیزوں کو تہس نہس کریں گے، مسجدوں کو برباد کریں گے، اور ہم دیکھ کے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔